بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہو اور اس کے لیے بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ وظیفہ چاہیے، کاروبار کی چلن کے لیے خاص طور پر یہ وظیفہ ہے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہو اور رزق کے حوالے سے، اور وہ نہیں حل ہو پا رہا ہو، تو اس کے لیے بہت ہی مجرب ترین عمل ہے سورہ قریش کا۔ سورہ قریش مجھے کسی نے دیا تھا اور مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ اس کو کرو تو اس سے آپ کا جو مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ تھا اور وہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس کو کرو اور کاروبار کے لیے دعا کرو۔ میں نے ویسا ہی کیا اور الحمدللہ اور شکر الحمدللہ اور ماشاءاللہ سے وہ کاروبار ہمارا چل پڑا، ایسا چل پڑا کہ اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے مجھے جو ہوا۔ تو ایسا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی مجرب ترین ہے۔ ہاں تھوڑا سا لمبا آ جاتا ہے، کیونکہ اگر کسی کو سورہ قریش نہیں آتا ہو، ویسے تو انسان ضروری بات ہے ہر مسلمان کو آنا چاہیے اور آتا بھی ہے، چھوٹا سا سورت ہے تو وہ تو ہر انسان کو آتا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتا ہو تو آپ ایسا کریں کہ اپنے موبائل کے اسکرین پر اس کو لگا لیں اور دن میں کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اس کا زیادہ جو فائدہ ہے وہ یا تو عشاء کی نماز کے بعد ہے یا فجر کی نماز کے بعد۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کر آرام سے، ویسے بھی بچوں کے اسکول شروع ہو رہے ہیں تو عورتیں تو ویسے بھی جاگ جاتی ہیں، نماز پڑھ کے پھر جاگتے رہیں اور بچوں کے اسکول تک آپ جاگتے رہیے، تو اس دوران آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ جس نے مجھے بتایا تھا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے اس کو اتنی دعائیں دی اور صرف دعائیں نہیں، جتنا مجھ سے بن پا رہا ہے میں ان کے لیے آج تک، اگر میرے گھر میں کوئی اچھی چیز آتی ہے میں ان کو ضرور دیتی ہوں، ان کا حصہ الگ کر لیتی ہوں کہ نہیں یہ تو میں نے ان کو دینا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اگر میرا جو کام ہے، میرا جو ابھی رزق چل رہا ہے تو وہ ان کی وجہ سے چل رہا ہے، تو مجھے اجازت نہیں ہے ان کا نام لینے کی، تو اس لیے میں نام نہیں لے رہی۔ اور پھر یہ وظیفہ میں نے تقریباً 11 دن پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد میری عادت بن گئی تو میں نے تقریباً 41 دن اس کو کیا اور 11ویں دن مجھے خوشخبری ملی تھی کہ آپ کا کاروبار اچھا۔ وہ تھے بھی رمضان کے دن، ان دنوں میں بالکل کام نہ ہونے کا برابر اس لیے تھا کیونکہ وہ کام جہاں تک میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہی ہوں کہ میں وہاں جانے کے لیے رمضان کے دن اچھے نہیں تھے، کیونکہ وہ بہت دور جگہ تھی اور دور جگہ سے پھر واپس آنا، عید یہاں گھر پر منانا، اور وہ میرے ہسبینڈ کے لیے بہت ٹف ہو رہا تھا، اور بہت آسانی سے بہت سموتھلی سب آسان ہوتا چلا گیا۔ پھر میں نے جب اچھا وہ میرے ہسبینڈ رمضان کے دنوں میں چلے گئے اور پھر وہی ان دنوں میں واپس بھی آ گئے۔ اچھا جب وہ گئے تو میں نے اس دوران اپنا وظیفہ نہیں چھوڑا، میں نے سوچا کہ نہیں، جب تک میں پورا یہ کنفرم نہیں ہو جاتا، جب تک فرسٹ تنخواہ نہیں آ جاتی، میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ وظیفہ میں نے پڑھنا ہے، اور میں نے پڑھتی رہی۔ وہ 41 دن میں وہ میرا 11ویں دن پہ میرا کام ہو گیا اور 41 دن جب پورے ہو گئے اور میرے ہسبینڈ کی فرسٹ تنخواہ آئی، پھر میں نے وہ تنخواہ میں سے تھوڑے سے پیسے الگ کر کے مسجد میں دیے، زیادہ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گی بہت زیادہ، صدقہ جاریہ کے لیے، اور پھر یہ میں نے منت مانی تھی اس وظیفے کے دوران۔ اور جو یہ وظیفہ تھا میں نے سوچا تھا کہ یہ 41 دن کروں گی، تو اور 41ویں دن میرے ہسبینڈ کی تنخواہ بھی آ گئی، تو وہ 41 دن کا جو وہ تھا پیریڈ وہ درمیان میں، تو وہ پورا ہو گیا اور میں نے پھر اس کا تھوڑا سا میٹھا بنا کے، حلوہ بنا کے غریبوں میں بانٹ دیا۔ تو یہ بہت ہی مجرب ترین ہے، جب بھی آپ اس کو کرنا چاہے کر سکتے، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بہت ہی مجرب ترین ہو جاتا ہے۔ کرنا کیا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 100 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے۔
اس کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ جب بھی اس کو پڑھے تو میں یہ کہتی ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میرے بھی مسائل حل ہو۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے، تو اس کو کرنے سے اگر آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، کاروبار میں برکت آتی ہے۔ اچھا، آپ کے کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اس کے لیے بھی سورہ قریش بہت ہی مجرب ترین ہے۔ اس کے لیے الگ سے بھی وظیفہ ہے، لیکن آپ اس کو بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ اس کو کرو گے تو اور بھی زیادہ مجرب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیے گا۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، والسلام۔